السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ مدرسوں پر کیا کارروائی ہو چکی ہے اور کیا چل رہا ہے آج کل؟ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ کے ذریعے یوپی مدرسہ ایکٹ 2004 کی منسوخی کی زد میں صرف امداد یافتہ ملازمین نہیں بلکہ سارے مدارس دینیہ اور مدرسوں کا پورا تعلیمی نظام ہے۔ آج مورخہ 23 مارچ 2024 کو الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے یوپی مدرسہ ایکٹ 2004 کو غیر قانونی قرار دے دیا، اسے منسوخ اور کالعدم کر دینے سے متعلق اپنا محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا۔ اس فیصلے کے آتے ہی بہت سے ارباب مدارس کو یہ بہت حیرت انگیز اور غیر متوقع فیصلہ لگا ہے، مگر سچ پوچھئے تو ہمیں نہ اس فیصلے سے کوئی حیرت ہوئی اور نہ ہی یہ ہمیں غیر متوقع لگا، کیونکہ جس انداز میں یہ مقدمہ زیر بحث تھا، جس تیزی کے ساتھ اور جس غیر معمولی دلچسپی کے ساتھ فاضل جج حضرات اس مقدمے کی سماعت کر رہے تھے، اس کے بین سطور نے اصحاب نظر کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا اور ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس مقدمے کا فیصلہ کیا آئے گا۔ چنانچہ اس مقدمے کی سماعت کے زمانے ہی میں ہم نے اپنے ایک مضمون بعنوان لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں لکھ کر ارباب قیادت کی مقدس بارگاہوں میں اس مقصد سے نظر کیا تھا کہ اپنے بیش قیمتی اوقات میں تھوڑا سا وقت نکال لیں، شاید کہ کچھ توجہ ادھر بھی مبذول فرما لیں، مگر افسوس کہ کسی بھی اہل دل نے ادھر نہ توجہ نہ کی اور اسے گورنمنٹی تنخواہیں پانے والے ملازمین کا مسئلہ سمجھ لیا اور خاموشی سے چادر اوڑھ کر بیٹھ گئے۔ جب ہم نے اپنی مذکورہ تحریر میں یہ بات واضح انداز میں لکھ دی تھی کہ اس مقدمے کا تعلق صرف امداد یافتہ مدرسہ ملازمین کی تنخواہوں تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کی زد میں سارے مدارس عربیہ اور مدرسوں کا پورا تعلیمی نظام ہوگا، اس فیصلے کے بعد اب نہ مدارس چلائے جا سکتے ہیں اور نہ ہی شوال سے کوئی مدرسہ کھولا جا سکتا ہے، خواہ امداد یافتہ ہو کہ غیر امداد یافتہ۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے لیں، اسے صرف مدرسہ ملازمین کی تنخواہوں کا مسئلہ سمجھ کر چشم پوشی نہ کریں بلکہ اس فیصلے کے خلاف اعلیٰ سطح پر اپیل داخل کریں، اس پر اسٹے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ مسلمانوں کی مذہبی اور سماجی اور سیاسی قیادتیں آگے آ کر اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھیں اور سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ ایک مدارس عربیہ ایسوسی ایشن یا اس کے روح رواں حاجی دیوان صاحب زماں کا یہ مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ گورنمنٹی تنخواہیں حاصل کر رہے ہیں۔ مدرسہ ملازمین کا مسئلہ ہے کہ یہ لوگ تنخواہیں لیتے ہیں تو یہ خود جانیں، ہمیں اس سے کیا سروکار۔ اگر کوئی یہ سمجھ کر خاموش ہو رہا ہے کہ چلو ان کی تنخواہیں بند ہو گئیں اور اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے تو اس کی بہت بھیانک غلطی ہے۔ اگر ابھی بھی ہماری قیادتیں آگے آ کر سنجیدگی سے اس حالیہ فیصلے کے خلاف اعلیٰ سطحی قانونی لڑائی لڑیں تو اب بھی کامیابی کے کافی امکانات ہیں۔ اس فیصلے میں کافی قانونی پہلو موجود ہیں جن کو ہم بنیاد بنا کر اگر صحیح طور پر سپریم کورٹ کی توجہ کریں گے تو فوری طور پر اس پر اسٹے بھی مل جائے گا اور یہ فیصلہ کالعدم بھی قرار دے دیا جائے گا۔ کاش ہم سب اور ہماری قیادتیں مضبوط انداز میں سنجیدگی کے ساتھ اعلیٰ سطح پر اس معاملے میں قانونی لڑائی لڑنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمارے مدارس اسلامیہ اور ہماری مذہبی تعلیم کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، یہ تحریر مفتی محمد سلیم نوری بریلوی صاحب کی ہے جو کہ استاد ہیں منظر اسلام درگاہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف۔